السلام علیکم. آپ سن رہے ہو سیاست میں کروڑ بدلنی تھی تو بدل لی ہے. اب نئی سب بندیاں ہو رہی ہیں, نئی جوڑ توڑ ہو رہی ہے. کچھ لاڈلے ہو گئے, کچھ کو ڈر ہے کہ وہ ٹھکرانا دیے جائیں, اور اسی چکر میں سیاست میں اب نیا ماحول توقع کے مطابق دیکھنے کو مل رہا ہے. میں حیدرآباد میں ہوں اور بلاول بھٹو زرداری بھی حیدرآباد میں. انہوں نے اپنی انتخابی مہم کا آغاز کر لیا ہوا ہے. انتخابی مہم کے نام پر بنیادی طور پر بلاول بھٹو زرداری نے ایک پریشر بلڈ کرنا شروع کر دیا ہے اسٹیبلشمنٹ کے اوپر, کیونکہ پیپلز پارٹی کو خدشات ہیں بہت زیادہ, جس کی وجہ سے پیپلز پارٹی جو ہے وہ گڈ کاپ اور بیڈ کاپ کھیلنا شروع ہو گئی ہے. مسلم لیگ نون چل ہے, ان کو کوئی فکر نہیں ہے, کوئی فکر ہے نہ فاقہ. تحریک انصاف ظاہر ہے وہ ان کو تو سمجھ ہی نہیں آ رہا کہ وہ کیا کریں. ان کو رہائیاں ملتی ہیں عدالتوں سے تو وہ رہا نہیں کیے جاتے. ججوں کے آرڈرز جو ہوتے ہیں وہ اوبے نہیں ہوتے. وہ جو کچھ خود کرتے رہے تھے اب ان کے ساتھ ہو رہا ہے, بلکہ تھوڑا سا زیادہ ہی ہو رہا ہے. عمران خان صاحب جو کر رہے تھے, تو تین پارٹیاں بنیادی طور پر پاکستان میں ہیں. ایک تحریک انصاف جو سابقہ حکمران جماعت, اس کے بعد مسلم لیگ نون, اس کے بعد پیپلز پارٹی, یعنی دو سابقہ حکمران جماعتیں, اور پھر ساتھ پھر شامل واجے جتنے بھی ہوتے ہیں ہمارے جو اپنا کولیشن گورنمنٹ, جس کو گٹھ بندھن سرکار بھی کہتے ہیں پڑوس میں. تو گٹھ بندھن سرکار کے باقی جتنے حصے تھے وہ سارے, لیکن کیونکہ تین بڑی پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ میٹر کرتی ہیں, تو ان تینوں کے لیے چیلنجز ہیں. اگر کوئی یہ کہے کہ جی کوئی ایک پارٹی جو ہے وہ حلوہ سمجھ کے اگلے انتخابات میں اقتدار اپنی طرف کھینچ لے گی, تو ایسا نہیں ہے. یہ اندازہ مسلم لیگ نون کو بھی ہے, یہ پتہ پیپلز پارٹی کو بھی ہے, اور تحریک انصاف تو ظاہر ہے اس وقت ان حالات میں ہے جن حالات میں کسی زمانے میں پیپلز پارٹی تھی یا کسی زمانے میں مسلم لیگ نون تھی. تو اندازہ تینوں کو ہے, چیلنجز تینوں کے لیے ہیں. لیکن اب جو صورتحال ہے اس میں اگر کہیں کوئی ایک جماعت پرسکون طریقے سے بیٹھی ہے خدشات کے باوجود, وہ مسلم لیگ نون ہے, جن کے لیے اب پہلے تھا نا کہ جی اقتدار میں کون سی جماعت آئے گی عام انتخابات کے بعد. کبھی ہوتا تھا کہ جی بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہے انہوں نے اپنے آپ کو پروف کیا ہے فورن منسٹر کے طور پر. انہوں نے پورا زور لگایا کہ بطور فورن منسٹر وہ اپنی دنیا جہان میں اپنا لوہا بھی منوائیں, اور پاکستان کے اندر بھی وہ ایک اپنا قبولیت, چاہے وہ عوام کے اندر ہو چاہے اسٹیبلشمنٹ میں ہو, وہ بھی ان کی ہو. لہذا انہوں نے پیپلز پارٹی نے بھی اپنے سے ہر ممکن کوشش کی. نون لیگ جو ہے وہ ذرا خاموش بیٹھی ہوئی ہے, ڈری بھی ہوئی ہے, سہمی بھی ہوئی ہے, اور لگ یہ رہا ہے کہ ان کو ٹوٹل ان کا جو اس وقت انحصار ہے ٹوٹل, وہ جن کو کبھی وہ خلائی مخلوق کہا کرتے تھے ان کے اوپر ہے. آپ دیکھیں نواز شریف صاحب لندن میں چل کر کے بیٹھے ہوئے ہیں, شہباز شریف صاحب علاج کروانے گئے تھے وہاں پر بیٹھ گئے ہوئے ہیں, اور مریم نواز صاحبہ پاکستان میں کبھی کبھی کوئی میٹنگ, کبھی کوئی یوتھ ونگ کی میٹنگ, کبھی کوئی سوشل میڈیا کی میٹنگ ان کی ہو جاتی ہے. انتخابات کا ماحول وہ نہیں بنا پا رہے. تحریک انصاف کو بنانے نہیں دیا جا رہا. وہ کہ گلگت بلتستان میں تحریک انصاف نے ایک ضمنی انتخابات, ان کے سابق وزیر اعلیٰ جو ہے وہ جیت گئے, ایک انتخاب ان کا جیت گئے ہوئے, اور کے پی کے میں جو ضمنی بلدیاتی انتخابات تھے اس میں تحریک انصاف کو بری طرح شکست ہوئی. 72 میں سے 14 نشستیں وہ جیت پائے تھے, اور 40 آزاد امیدوار. اور آزاد امیدوار ظاہر ان میں میجورٹی ہو سکتا ہے تحریک انصاف کے لوگوں کی ہو, لیکن وہ بلے کے نشان پر انتخابات نہیں لڑے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ 100% تحریک انصاف کی طرف جانے والے نہیں تھے. وہ لوگ نہیں تھے جنہوں نے کوئی پی ٹی آئی کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کا سوچا ہو. گرفتاریاں ہیں تحریک انصاف کی. اب کل سے ایک شور مچا ہوا ہے کہ عثمان ڈار صاحب جو ہیں ان کو کراچی سے اٹھا لیا گیا. ان کی والدہ کا بھی جو ہے وہ ایک اسٹیٹمنٹ سامنے آ گئی. انہوں نے بھی کہا کہ جو ان کے بیٹے کو اٹھا لیا گیا ہے. تحریک انصاف کے باقی لوگ بھی بتا رہے. تو اصل چیز جو ہے وہ چیلنجز میں ہے تینوں پولیٹیکل پارٹیز. نون لیگ خاموش, مگر اب وہ کوئی ایسا کام نہیں کرنا چاہ رہی جس سے ان کو لگے کہ اسٹیبلشمنٹ ناراض ہو جائے. وہ ٹوٹل یعنی ان کا وہ اپنے تئیں نون لیگ کے جو دوست ہمارے, ان کے سے ہماری جب بات ہوتی ہے تو وہ یہ بتاتے ہیں کہ جی وہ 2-3 چیزیں. ایک تو پاکستان میں پارٹی کے اندر ان کے اندر جو اختلافات ہیں وہ معاملات ان کے. دوسرا نواز شریف صاحب باہر بیٹھے ہوئے ہیں
اور نون لیگ کا باقی پورا انحصار ہے ایک اسٹیبلشمنٹ کے اوپر، دوسرا نواز شریف صاحب کے اوپر. نواز شریف صاحب جو ہے وہ کچھ اپنی شرائط کے ساتھ پاکستان کی سیاست میں متحرک ہوں گے. ان کی شرائط بڑی کلیئر ہے، بڑی واضح ہے، اور وہ یہ ہے کہ جی جو میرے ساتھ کیا 2014 سے 2018 تک اور اس کے بعد عدلیہ نے، فوج نے جو میرے ساتھ کیا عمران خان صاحب کو لانے کے لیے، انٹرویوز میں مختلف طریقوں سے اس کا اظہار کیا جاتا رہا کہ وہ غلط ہوا، لیکن مجھ سے یہ معافی مانگے، اعلانیہ معافی مانگے، بطور ادارہ معافی مانگے، اور وہ چاہے وہ عدلیہ ہے چاہے وہ فوج، وہ اس بات کا اعتراف کریں کہ ایک زیادتی ہوئی ہے، اعتراف کریں کہ ایک لاڈلے کو لانے کے لیے پاکستان کا ستیہ ناز کیا گیا. تب جا کر میں نواز شریف صاحب جو ہے وہ کہتے ہیں میں ایکٹیو رول پلے کروں گا. اسٹیبلشمنٹ کے اندر سے جو خبریں آتی ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ نواز شریف جو ہے وہ اس وقت مسئلے کا حل ہے، وہ پاکستان آئیں اور وہ آ کر اپنا ایکٹیو کردار ادا کریں. وہ 3 ٹائم پرائم منسٹر ہیں اور وہ تجربہ کار سیاستدان ہیں، ان کو معیشت کو کھڑا کرنا آتا ہے، ان کو گورننس آتی ہے، لہذا نواز شریف صاحب آئیں تو پھر انتخابات ہوں. اب نواز شریف صاحب کی شرائط بڑی سخت، بڑی کڑی شرائط ہے. تو اس دوران جب یہ نواز شریف صاحب کی شرائط کی وجہ سے پہلے تو مردم شماری کا معاملہ لایا گیا کہ جی مردم شماری کے بعد انتخابات، یعنی مردم شماری کے تحت ہونے والی حلقہ بندیوں کے بعد انتخابات کروائے جائیں گے. سی سی آئی نے منظوری دے دی. نواز شریف صاحب کی شرط تھی کہ جی انتخابات اپریل مئی سے آگے لے کر جائے جائے. وہ شرط پوری کر لی گئی، لیکن وہ شرط پوری کرنے کے بعد معیشت دگرگوں ہو گئی، مزید خراب ہو گئی. ابھی بھی جب میں بات کر رہا ہوں پتہ چل رہا ہے کہ جناب ڈالر کی قیمت بڑھنے کی وجہ سے، روپے کی قدر گھٹنے کی وجہ سے پیٹرولیم کی قیمتیں کوئی 15 روپے مزید بڑھیں گی. اب میرا خیال ہے 306-7 روپے کے اوپر آج پیٹرول ہے. یہ اور اگر 15 روپے بڑھ جائے گا تو لوگوں کی تو چیخیں نکل جائیں گی. ڈالر بھی اتنے پر ہے. اب ڈالر کے خلاف کریک ڈاؤن، یعنی ڈالر کی جو ذخیرہ اندوزی ہے اس کے خلاف کریک ڈاؤن وہ لوگ کر رہے ہیں جو یہ سمجھ رہے تھے کہ معیشت ہم ٹھیک کر لیں گے، ہمیں معیشت ٹھیک کرنا آتی ہے، اب معیشت ٹھیک کر کے پھر سیاستدانوں کے حوالے ملک کریں گے. ایسا ہوتا نہیں ہے. تو وہ جو ایک سوچا ہوا تھا جنہوں نے کہ جی ہم معیشت ٹھیک کر کے پھر ملک سیاستدانوں کے حوالے کریں گے، وہ اب کہہ رہے ہیں کہ جی ملک ہم سے لے لو. نواز شریف صاحب کہہ رہے ہیں نہیں، آپ پہلے اعتراف جرم کریں، آپ پہلے مجھ سے معافی مانگیں، چاہے وہ ادارہ فوج کا ہو، اپنے ماضی یعنی جو سابقہ جو کمان تھی فوج کی، راحیل شریف، پرویز اپنا باجوہ صاحب، اور پھر زین الاسلام، پھر پاشا، پھر یہ جو فیض حمید صاحب، ان سب کو ذمہ دار قرار دیں. اس کے بعد میں انگیجمنٹ کروں گا. نواز شریف صاحب نے باقی جو معاملات کرنے تھے وہ کر لیے، لیکن اب جو قریبی لوگ جو نواز شریف صاحب کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں ان سے جب ہماری بات ہوتی ہے کہ جی اب کیا پیچھے رہ گیا میاں صاحب، کیوں نہیں آ رہے. میں نے ایک سوال کیا تھا ایک انتہائی زیرک اور نواز شریف صاحب کو کہ انتہائی قریبی، یعنی نواز شریف صاحب کا پورا سسٹم چلانے والے جب وہ پرائم منسٹر تھے نواز شریف صاحب کا، ان سے میں نے بیٹھ کر گپ شپ میں بات پوچھی تھی، اور وہ یہ کہ جی نواز شریف صاحب تو اب چیف جسٹس عمر بندیال صاحب جب تک ہیں تب تک نہیں آئیں گے، اور 16-17 کے بعد تو پھر تحریک پکڑیں گے. تو انہوں نے کہا تھا کہ چیف جسٹس کیا ہوتا ہے، یہ مسئلہ نہیں ہے نواز شریف صاحب کے لیے. اب نواز شریف کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ ہے، یہ ایک حقیقت ہے. تو اگر چیف جسٹس نواز شریف صاحب کے ساتھ نہیں ہوں گے تو کیا فرق پڑے گا. چیف جسٹس صاحب عمران خان صاحب کے ساتھ ہیں تو کیا انہوں نے عمران خان کو رہا کروا لیا. چیف جسٹس پرویز الہی کے ساتھ ہے تو کیا انہوں نے پرویز الہی کو رہا کروا لیا. نواز شریف کا مسئلہ بقول ان کے چیف جسٹس نہیں ہے. نواز شریف صاحب کا مسئلہ جو ہے وہ اعتراف کے اداروں نے پاکستان کا بیڑا غرق کیا. اب وہ سارا کا سارا ملبہ جو ہے سیاستدانوں پر ڈالنے کی کوشش کریں گے، ملک ہمارے حوالے کر کے جائیں گے بغیر کسی اعتراف کے کہ ملک کا بیڑا غرق کس نے کیا، وہ کون سا تجربہ تھا جو کیا گیا جس کی وجہ سے آج ملک اس نہج پر پہنچا ہے. تو نواز شریف صاحب اس اعتراف کے بغیر آگے بڑھتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے. نواز شریف کے بغیر مسلم لیگ نون جو ہے وہ پاکستان میں ایکٹیو نہیں ہو رہی. انتخابات الیکشن کمیشن نے تقریباً شیڈول دے ہی دیا ہے، تاریخ تو دے ہی دی ہے نا کہ اپنا جنوری کے آخر میں یا فروری کے آغاز میں انتخابات کروا دیے جائیں گے. تو جب اب بیچ میں رہتے ہیں 2-4 ماہ تو اس دوران پولیٹیکل پارٹیز تو ایکٹیو ہو جاتی ہیں، نہیں ہو رہی. نون لیگ نہیں ہو رہی، پیپلز پارٹی ہو گئی ہے. اب پیپلز پارٹی صرف الیکشن کی وجہ سے ایکٹیو نہیں ہوئی. یہ ایک بڑا باریک سا نکتہ ہے. پیپلز پارٹی ظاہر ہے عوام میں انہوں نے جانا انتخابات سے پہلے،
اور سندھ میں تو بلدیاتی سسٹم کے ذریعے، بلدیاتی نظام کے ذریعے پورے کے پورے صوبے کے اوپر ان کی گرپ ہے. میں حیدرآباد میں ہوں، مجھے اس طرح کبھی حیدرآباد میں صفائیاں ہوتے نظر نہیں آئیں. اب شہر میں جہاں بھی جائیں صفائیاں بھی ہو رہی ہیں، کام بھی چل رہے ہوتے ہیں. تو پیپلز پارٹی نے جاتے جاتے ایک عقل مندی سے کام لیا کہ انہوں نے بلدیاتی انتخابات کروا لیے، اور 1-1.5 سال جو ڈیلے ہوا بلدیاتی اداروں کو اپنا متحرک ہونے میں، فعال ہونے میں، وہ الیکشن کمیشن کی وجہ سے کہ جی پورے تمام بلدیاتی اداروں کے انتخابات ہو جائیں اور اس کے بعد پھر سیلاب، یہ وہ سارا. تو پیپلز پارٹی نے ایک عقل مندی کا کام یہ کیا کہ وہ اپنا سسٹم جو ہے وہ انہوں نے، صوبائی حکومت تو چلی گئی لیکن بلدیاتی نظام کے ذریعے میئر کراچی مرزا وہاب، میئر حیدرآباد کا کاشف شورو، اسی طرح باقی اضلاع کے اور باقی میونسپل کارپوریشنز کے میئر پیپلز پارٹی کے بیٹھے ہوئے ہیں. تو وہ اپنی گرپ ان کی اس سسٹم کے اوپر ہے. تو پیپلز پارٹی جو ہے ان کو اس چیز کا اندازہ ہے کہ الیکشن شاید ان کی خواہش اور ان کی مرضی کے مطابق نہ ہو 60 دن یا 90 دن کے اندر، لیکن ان کو مسلم لیگ نون کی خاموشی اور مسلم لیگ نون کا جو کی طرف اسٹیبلشمنٹ کا ٹلٹ جو ہے، جو میں پہلے گزارش کر چکا کہ نواز شریف صاحب کو وہ ہاتھ جوڑ کے کہہ رہے ہیں کہ جناب آئے نا کنڈی نہ کھڑکا سیدھا اندر آ، مطلب پوچھے مت، آپ آ جائیں پاکستان میں اور آ کر اپنا ملک چلائیں. تو وہ صورتحال جو ہے وہ پیپلز پارٹی کو ذرا ہاٹ کر رہی ہے، کھٹک رہی ہے پیپلز پارٹی کی آنکھوں میں کہ یہ کیا ہو رہا ہے. کہیں 2018 کی طرح دوبارہ ہاتھ تو نہیں ہونے لگا. پھر خبریں آ جاتی ہیں اچانک کہ جی پیپلز پارٹی کے سارے منسٹر جو تھے سندھ کے، وہ سارے کے سارے نو فلائی لسٹ پر چلے گئے، ان کے باہر جانے پر پابندی لگا دی گئی ہے. بلاول بھٹو کے قریبی لوگوں کا تعاقب کیا جا رہا ہے. آصف زرداری دوبارہ جیل جا سکتے ہیں، آصف زرداری بھاگ گئے، بلاول بھٹو بھاگ گئے. اور پھر نون لیگ کے ساتھ اسٹیبلشمنٹ کی قربتیں، دو چیزیں ہو رہی ہیں. پنجاب میں جو نگران حکومت ہے، بظاہر سی ایم جو بیٹھے ہوئے ہیں محسن نقوی صاحب، بھلے آدمی ہیں، اچھے آدمی ہیں، بظاہر یا ان کی شناخت جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ آصف زرداری صاحب کے برخوردار ہیں، ان کے بہت تابع دار قسم کے ان کے ساتھی ہیں. لیکن پنجاب میں وہ ہر ممکن کوشش کر کے نون لیگ کو راضی کر رہے ہیں. ڈپٹی کمشنر نون لیگ کی مرضی کے، کمشنر نون لیگ کی مرضی کے، نون لیگ کے ایم پی ایس کے جو حلقے ہیں وہاں پر ان کی مرضی سے تقرر تبادلے ہوتے ہیں، ان کی مرضی سے ترقیاتی کام ہو رہے ہوتے ہیں. سندھ میں پیپلز پارٹی چیخ رہی ہے کہ یہاں پر جو سیلاب متاثرین کے لیے جو پیسے آنے تھے قسطوار، وہ بند کر دیے گئے ہیں. جو علاقے جو سیلاب کی وجہ سے متاثر ہوئے وہاں جو گورنمنٹ کی اسکیمیں چل رہی تھیں وہ روک دی گئی ہیں کہ ترقیاتی کام، الیکشن کمیشن نے ترقیاتی کاموں کے نام پر یہ سارا کچھ شروع کر دیا. یہ پیپلز پارٹی کی شکایت ہے، پیپلز پارٹی کو شکوہ ہے. پنجاب میں نون لیگ کے کام ہو رہے ہیں، سندھ میں پیپلز پارٹی والے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے کام نہیں ہو رہے ہیں. تو اس میں چند دن پہلے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے پارٹی کی سی میٹنگ میں یہ فیصلہ ہوا اور جس میں کہا گیا کہ جی انتخابات ہر صورت آئینی مدت میں کروائے جائیں اور مردم شماری کی آڑ میں حلقہ بندیاں نہیں ہو سکتی، کیونکہ مردم شماری کے تحت سیٹیں نہیں بڑھی، نشستیں نہیں بڑھی، لہذا حلقہ بندیوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے. پھر بلاول بھٹو زرداری صاحب نے چند روز پہلے اسٹیٹمنٹ دی کہ جی نیا لاڈلا بنانے کے لیے اسٹیبلشمنٹ کو نیا کٹ پتلی تلاش کر رہی ہے وغیرہ وغیرہ. ظاہر ہے سیدھا اشارہ نواز شریف صاحب کی طرف تھا. پھر آصف زرداری صاحب کا کل بیان آیا کہ نہیں اس سے جو ہے وہ الیکشن کمیشن پر ہمیں اعتماد ہے، الیکشن کمیشن حلقہ بندیاں کروائے، اس کے بعد صاف شفاف انتخابات ہوں وغیرہ وغیرہ. یعنی بلاول بھٹو کی لائن کے بالکل برعکس دوسری طرف آصف زرداری صاحب کی اسٹیٹمنٹ. پھر کل بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا کہ جی کیئر ٹیکر چیئر ٹیکر نہ بنے اور انتخابات فوراً کروائیں اور گھر جائیں، ان کا کام یہی ہے اور ہم یہ برداشت نہیں کریں گے کہ لمبے عرصے کے لیے بیٹھے رہیں. تو یہ ساری چیزوں پر جب میں نے ہوتا ہے نا بمبو شمبو مارتا ہے بندہ، تو پتہ کیا تو بیسیکلی پیپلز پارٹی کو ایک ڈر، ایک وہم، ایک خدشہ اور جو جائز ہے ان کو یہ ہے کہ یہ ہمارے ساتھ ہاتھ نہ ہو جائے، اس بار ہم سے سندھ نہ چھین لیا جائے. تو لہذا پھر ہوا یہ ہے کہ کل سے بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہے نکلے ہوئے ٹھٹا بدین سے ہوتے ہوئے حیدرآباد پہنچے ہوئے. حیدرآباد سے آج پھر انہوں نے نکلنا نواب شاہ پہنچیں گے، پھر سکھر جائیں گے اور بائی روڈ بالکل اسی طرح جس طرح 2018 کے انتخابات سے پہلے بلاول بھٹو زرداری صاحب جو ہے انہوں نے ایک کارواں نکالا تھا، سندھ سے شروع ہوئے تھے اور وہ جا کر انہوں نے اختتام کیا تھا پنجاب میں. تو یہی بالکل اسی طرح اب یہ چلیں اور 16 ستمبر تک وہ لاہور پہنچیں گے، بالکل اسی دن جس دن چیف جسٹس جو ہے وہ ریٹائر ہوں گے اور اس کے بعد بلاول بھٹو زرداری جو ہے وہ ڈیرے ڈالیں گے لاہور میں، وہاں بیٹھ جائیں گے.
کیوں بیٹھیں گے لاہور میں؟ پنجاب میں ابھی تک پیپلز پارٹی کے لیے کوئی ہوتا ہے نا ویلکمنگ وہ فیل نہیں ہے، وائبس نہیں ہے. وہ صرف اور صرف وہ چیلنج جو سندھ میں پیپلز پارٹی کے لیے آ سکتا ہے، جس کا ان کو خدشہ ہے، جو وہ استعمال کر رہے ہیں، اس کو کم کرنے کے لیے کہ اچھا جی ٹھیک ہے، اگر آپ کا خیال یہ ہے کہ نواز شریف کو ہم نے لائیں گے اور پیپلز پارٹی کو سندھ بھی نہیں دیں گے تو پھر ٹھیک ہے، ہم پنجاب میں آ رہے ہیں، تاکہ کمپرومائزنگ پوزیشن پر، تاکہ گیو اینڈ ٹیک والی صورتحال بنے. تو یہ چیلنجز ہیں. تحریک انصاف کے چیلنجز سب کے سامنے وہ گنوانے کی اتنی ضرورت نہیں ہے. پیپلز پارٹی اس وقت اپنے آپ کو چیلنج میں فیل کر رہی ہے. پیپلز پارٹی کو لگ رہا ہے کہ یار یہ میاں نواز شریف صاحب چل کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، اسٹیبلشمنٹ ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر بیٹھی ہوئی ہے. وہ یہ سمجھ رہی ہے کہ جو نواز شریف صاحب اس وقت جو مسائل کا حل ہے وہ نواز شریف صاحب کے پاس ہے. ویسے تو نعرہ تو تمام مسائل کا ایک حل جماعت اسلامی والوں کا ہے، لیکن اس وقت پیپلز پارٹی یہ سمجھ رہی ہے اور فیل بھی آ رہی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو لگتا ہے کہ تمام مسائل کا حل نواز شریف صاحب کے پاس ہے. اور نواز شریف صاحب ٹھہرے لوہار، انہوں نے دیکھا ہے کہ اب یہ موقع ہے، تاجر بھی ہیں، کاروباری بھی ہیں اور بہت زیرک سیاستدان بھی ہیں، جن کے لیے آصف زرداری نے کہا تھا اپنی پارٹی کی کور کمیٹی میں کہ نواز شریف صاحب کو ہلکا مت لینا، میرے جیسے کئی لوگوں کو نواز شریف صاحب بیچ کھا سکتے ہیں، لہذا یہ مت سمجھنا کہ بھولے آدمی ہیں. ان کو کہا دیتے نا گول مٹول سے، وہ کہتے وہ نہیں ہے. تو نواز شریف صاحب کو پتا ہے کہ سیاست کس وقت کرنی ہے، کب کرنی ہے، کب اونٹ پہاڑ کے نیچے آئے گا. تو اونٹ پہاڑ کے نیچے آیا ہوا ہے، لہذا نواز شریف صاحب اب اس پہاڑ کے نیچے آئے ہوئے اونٹ کو اپنی مرضی سے چلانا چاہتے ہیں. یہ فیل پیپلز پارٹی کے پاس ہے، اور پیپلز پارٹی کو پھر ڈر بھی ہے کہ اس بار یہ نہ ہو کہ 2018 میں تو جیسے تیسے کر کے چیزیں مینج ہو گئیں، لوگوں نے ووٹ دیا اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، جو بھی ایک ہوا کہ 2018 میں تو ہم نے سندھ نہ صرف لیا بلکہ سندھ میں انہوں نے کوشش یہ کی کہ گورننس نظر آئے، وہ تو جیسے تیسے کر کے ہو گیا. اب یہ نہ ہو کہ اب سندھ بھی 2024 میں ہم سے لے لیا جائے، لہذا اس سے پہلے کہ وہاں سے حملہ ہو بلاول بھٹو زرداری صاحب چل پڑے ہوئے پنجاب میں. سب سے بڑا چیلنج اس وقت اگر کسی پولیٹیکل پارٹی کے لیے ہے، پی ٹی آئی کے بعد، تو پیپلز پارٹی کے لیے ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. اللہ حافظ.